بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ثناء اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کل ان دنوں میں امیر بلاج کے قتل کے چرچے یا قصے ہر زبان پر ہیں۔ صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اسی پر ہر ایک انسان اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ میں نے سب کو غور سے سنا، لیکن ایک ہی زبان پر ان پرابلم، ان مشاکل کا حل بیان نہیں کیا گیا۔ آخر میں گفتگو کے کہتے ہیں کہ کیا مصعب امیر بلاج کا بھائی بدلہ لے پائے گا کہ نہیں؟ اور پہلی بات ہے کہ تمہیں نام ہی نہیں صحیح آتا۔ مصعب کو کیا پڑھتے ہیں؟ مصعب ہوتا ہے، مصعب۔ اگر اسی نے بدلہ لینا ہے تو یہ ادارے کیوں ہیں؟ پہلے نقطے کی بات سن لو۔ آج حکومت کا کام اپنی عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا اس پر واجب ہے، فرض ہے۔ اسی کے بدلے میں وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں۔ جب وہ امن مہیا نہیں کر سکتے اپنی عوام کو، تو ان کا حق جو ہے ٹیکس کا وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی نقطہ نگاہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ زکوٰۃ دینا حکومت، مسلمان حکومت کو اسی طرح واجب ہے جس طرح زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے بدلے میں حکومت اپنے ملک کے ہر باشندے کی جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ ایک بات تو یہ کہنی ہے۔ دوسری، اس حل کی طرف نہیں آتے، آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ بدلہ لے گا کہ نہیں لے گا اپنے باپ کا، اپنے دادا کا۔ بدلہ لینا اس کا کام نہیں ہے۔ یہ جتنی بربادی ہے اس میں بہت بڑا حصہ عدلیہ کا ہے۔ جو جج صاحبان ہیں، انہوں نے ملک کو برباد کر دیا۔ میں ایک دن ایک قصہ سن رہا تھا، بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، کہ ایک درخت کے شاخ پر ایک کبوتر اور ایک کبوتری بیٹھے ہیں، تو سامنے ایک بستی برباد ہو چکی تھی۔ کبوتری کہتی ہے کہ اس بستی کو کیا ہوا صاحب بہادر؟ وہ کہتا ہے کبوتر کہ ہو سکتا ہے اس بستی کے اوپر سے کسی الو کا گزر ہو گیا ہو تو بستی برباد ہو گئی ہے۔ قضاء اللہ و قدر۔ ادھر بیٹھا ہے الو بھی یہ گفتگو سن رہا تھا، اس نے چھلانگ لگائی، پرواز بھری اور دونوں کے درمیان آ کے بیٹھ گیا۔ میاں بیوی کے، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان بیٹھ گیا، اور کبوتر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بھی آپ صاحب جا سکتے ہیں، یہ میری بیگم ہے، آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے کہا یار یہ تو بیگم میری ہے، اتنے سال پہلے میرا نکاح ہوا۔ اس نے کہا نہیں، بیگم میری ہے، چلو ہم فیصلہ کرا لیتے۔ کوا جا رہا تھا، پاس سے اس کو بلایا، اور الو طاقتور ہے، کوے سے بھی کبوتر سے بھی۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، یہ کبوتری ہے، میں کہتا ہوں میری بیوی ہے، یہ کبوتر کہہ رہا ہے میری بیوی ہے۔ تو اس کو اشارہ کیا کوئی رشوت وغیرہ کا، تو کوے نے فیصلہ دے دیا کہ یہ
الو کی بیگم ہے، اور چلتا بسا۔ جب وہ چلا گیا نا تو الو نے کہا کبوتر سے کہ اس بستی کو الو نے برباد نہیں کیا، اس بستی کے اوپر سے الو نہیں گزرا، اس بستی کو برباد ان جیسے قاضیوں نے کیا ہے، ایسے ججوں نے کیا ہے۔ دیکھو یہ کبوتری تمہاری شکل کی، تمہاری نسل کی، اور بیگم نسل میں سے ہوتی ہے۔ کبھی کسی آدمی، شخص، انسان کی بیوی چڑیل نہیں ہوئی، وہ انسان ہے تو بیوی بھی انسان ہوگی۔ تو اس لیے اس کو بستی کو برباد کرنے والے جج ہیں، یہ قاتل جو ہیں وہ جج ہیں۔ اگر بلے ٹرکوں والے کے قاتلوں کو ذبح کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، سزا پوری ملتی، اسی دن ہی سکون ہو جاتا۔ اس کے بعد ٹیپو ٹرکوں والا قتل ہوا، اور ٹیپو ٹرکوں والا جب قتل ہوا اسی وقت ہی قاتل موقع پر پکڑا گیا۔ مقدمہ چلتا ہے، جج ایک اس کو سزائے موت دیتا ہے، دوسرا اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ آج اس کے ساتھی اس کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ سبب عدلیہ بنی ہے۔ یہ جتنے ڈون تیار ہوتے ہیں، جتنے شوٹر تیار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ہمارے قوے قاضی ہیں جنہوں نے ملک کو برباد کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو گیا۔ ان کے رہنے کے طریقہ کار دیکھو، ان کے رہائشیں دیکھو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ احسن شاہ بلاج کا دوست تھا، بیسٹ فرینڈ۔ عربی کے شاعر نے کمال کی ہے، کہتا ہے اذا کرمت کریما ملکتہ واذا کرمت لئیم تمرد۔ اگر کسی خاندانی کی عزت کی تو وہ تیرا غلام بن گیا، تیرا وفادار بن گیا، تیرے اوپر جان نشاور کرنے والا بن گیا۔ اگر تو نے اذا کرمت کریم ملکتہ و اذا کرمت لئیم تمرد، اگر کسی کمینے شخص کی تو نے عزت کی، اس کو عزت دی، تو اس نے گدھے کی طرح ٹیٹنے مارنے شروع کر دیے۔ گدھے کو کبھی کوئی چھڑی لگ جائے تو ٹانگیں مارتا ہے، اس نے پیسے کے اوپر اپنے دوست کو، وفادار کو قتل کرا دیا۔ اس لیے دوست بنانے سے پہلے خاندان دیکھ لیا کرو۔ یہ احسن نہیں پڑھنا بھائی پاکستانیوں، احسن ہوتا لفظ احسن، احسن شاہ۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں، یہ سب مراسی ہیں۔ مراسی سے آپ مصعب صاحب بلاج تو چلے گا اللہ کے پاس، کیا توقع کرتے تھے آپ؟ وفاداری کی۔ یہ شاہ سب قوم میں بدل بدل کے شاہ بن گئے، شاہ صاحب آ گئے جناب۔ یہ سب مراسی پارٹی ہے، مراسی نے بے وفائی کی۔ اگر خاندانی ہوتا تو آپ کا غلام بن جاتا، وفاداری نہ کرتا، پیسوں کے بدلے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو ذبح نہ کراتا، قتل نہ کراتا۔ ایک بات یہ یاد رکھنا، جو یہ
شوٹر پیدا ہو رہے ہیں، بدماش ہیں، انہوں نے حکومتوں کے اندر حکومتیں بنا رکھی ہیں۔ اس میں ایک عدلیہ کا قصور ہے، سیاستدانوں کا بھی اس میں قصور ہے، مجرموں کا، اور اس میں قصوروار مولوی بھی ہیں۔ ایک پورا ٹولہ ہے مولویوں کا، وہ ان کے نقاب پڑھاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مر جائیں تو ان کو بس ان کے مرنے پر بھی کل 40ویں تیسرے پتہ نہیں کیا کیا وہ پیٹ پالتے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبریاں دے کے آتے ہیں۔ ان کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ یہ انسان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، بگاڑ آ گیا ان کی زندگی میں، اللہ سے ڈرتے نہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ان کو قتل، ڈاکے، چوریاں، حرام مال کھانا، اس سے ڈراؤ، اور جہنم کی جو سختیاں ہیں عذاب سے اس سے ان کو متنبع کرو، ڈر جائیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو، عابد الحرمین، حرمین میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا فضیل بن عیاض ایک قاری کی تلاوت سے وہ درست ہوا تھا۔ ڈاکے مارتا، مال غریبوں میں تقسیم کرتا، اپنی زندگی اس نے تلاوت سنی، عذاب کی آیات سنی، سب کو چھوڑ کے حرم میں بیٹھ گیا تو اپنے رب کی اس نے عبادت شروع کر دی۔ فضیل بن عیاض یہ اس سے بڑے ڈاکو نہیں ہیں، ان کو دعوت نہیں پہنچی۔ یہ کچھ ہیں جماعت تبلیغ، یہ ٹھڑک بھورنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں جناب، کیا کیا نام رکھے ان کے، محک ملک کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے خسروں کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان شوٹروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان کو رب سے کیوں نہیں ڈراتے بھائی؟ ان کو بتاؤ کہ یہ اللہ کا عذاب یہ ہے۔ تو اس لیے اس میں بے شمار لوگوں کا قصور ہے، ان میں سب سے بڑھ کر عدلیہ ہے، اور لوگوں کا بھی قصور ہے۔ جب کسی قصور میں جیل میں جاتا ہے، ڈاکے میں، قتل میں، چاہیے کہ لوگ اس سے نفرت کریں، وہ منہ چھپاتا پھرے ہو کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کر لی ہے، جناب لوگ اس کو آگے میں گلے لگاتے ہیں اور اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ شر میں اور داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قتل کیے، سب سے بری ہو گیا، نکل گیا عدالتوں سے، پولیس کو دھوکہ دے دیا اس نے۔ آخرت پر ایمان نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، یؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تقدیر خیرہ و شرہ، یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ یہ ایک پر بھی ایمان نہیں ہے تو انسان کافر ہے۔ یہ جو پیسے لوگوں کے فراڈ مار کے لے رہے، اس کا بھی حساب ہوگا، قتل کا بھی حساب ہوگا۔ ان کو کس نے بتانا بھی قتل کتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قصداً جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، ایک سزا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہو، ولعنہ، اور لعنت ہو، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے دردناک بہت بڑا اللہ رب العزت نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سزا کون بتائے گا ان کو؟ عدالت نے بھی بری کر دیا، پولیس سے بھی بھاگ گیا، مرنا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش نہیں ہونا، مسلمان کے خون کے ایک ایک بدلے کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ مسلمان کے خون کی قیمت ہے، مومن کی شان بیت اللہ سے بھی افضل ہے، اس کو زندگی سے محروم کیا۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتا ہے،
یہ کام مولویوں کا ان کو دعوت دے دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں یہ سب صحافی، یہ ساری پارٹیاں جو ہیں زور اس پر دیں کہ یہ امن صرف اس بدلے اس طرح ہو سکتا ہے کہ قاتل کو قتل کی سزا ملے، جب ایک کو سزا ملے گی اور دوسرے سارے کے سارے درست ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص نہیں ہے تو زندگی برباد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔